بھی ادا ہو رہا ہے، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کفر اور شرک اور نافرمانیاں بھی ہو رہی ہے۔ ان دونوں دعووں کے اندر فرق ہے، چونکہ ہمیں بھی دنیا کے اندر رہنا ہے تو ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کون سے لوگ ہیں، صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنے والے یا حقیقت میں اللہ اور اس کے رسولوں کی بات ماننے والے، اللہ کی کتاب کے اوپر عمل کرنے والے، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ ورنہ ٹھیک ہے چند دن یہ دنیا کے ہیں گزار لیں گے ہم دعویٰ کر کے کہ ہم تو معاہد لوگ ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں، اور جیسے ہی ہمیں موت آئے گی ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے، جس طرح یہود و نصارہ دعویٰ کرتے تھے، آج کے مبتدئین اور مشرکین دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم بھی دعویٰ کرتے ہوئے دنیا سے گزر جائیں گے، اور کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا تو ہمارے ان امیدوں کے خلاف، یا ہم روشنی کے اندر زندگی گزارے، اللہ کی کتاب کی روشنی میں دعوے نہ کرے۔ اللہ کی کتاب جس ایمان کی تصدیق کرتا ہے اس ایمان کو قبول کرے، ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہو، ہم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑے اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑے، اپنے دین کو وَأَخْلَصُوا لِلَّهِ دِينَكُمْ، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو، کہ اس دین کے اندر ملاوٹ نہ ہو، اس دین کے اندر ملاوٹ نہ ہو۔ اور اس کے اندر جو آج جو چیزیں مجھے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ایمان کی بات سمجھنے کے بعد بھی ہم کچھ بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں، ہمارے بعض لوگ۔ ان میں سے ایک بڑی غلطی تو یہ کر رہے ہیں بعض لوگ کہ سب کچھ سمجھنے کے بعد ایک ایسے شخص کے پیچھے، کہ ایسے امام کے پیچھے ہم کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں جس کے عقائد کے اندر شرک ہوتا ہے، اور شیطان ہمیں یہ وسوسہ دیتا ہے کہ جی یہ نماز میں تو شرک نہیں کر رہا ہے نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ دیکھیں کتنے توحید کے نغمے یہ گا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس سے بڑی توحید کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ نماز میں یہ سب کچھ ہے، یہ شرک تو نہیں کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے جا کے پھر وہ صلاۃ ادا کرتا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید ایک قانون ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے، پورا ایک دین ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ اس دین کے اندر کسی بھی موقع پر، کسی بھی قدم پر اپنی مرضی جو ہے وہ نہیں چلتی ہے۔ دین کہتے اسی چیز کو ہے کہ اللہ کا حکم اور اس کے رسولوں کا طریقہ، یہ ہے دین۔ اب ہم ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور وہ مشرک ہے، اس کے عقیدے کے اندر شرک ہے، نظر بد کے اوپر اس کا عقیدہ ہے، جادو کے اوپر اس کا عقیدہ ہے، دموں کے اوپر اس کا عقیدہ ہے، جھاڑ پھونک کے اوپر، ان قبروں کے اندر مردوں کو زندہ مانتا ہے، اصال ثواب کا قائل ہے، اجرت کا قائل ہے، اس بات کا قائل ہے کہ آخر زمانے میں دجال آئے گا، وہ بارشیں برسائے گا، فصلیں اگائے گا، موت دے گا، زندگی دے گا، اللہ کے سارے صفات دجال کے اندر وہ مانتا ہے، اور ہم باوجود علم کے ایسے بدعقیدہ ایمان کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم صلاۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید تو ان لوگوں کو جن کے عقائد کے اندر خرابی ہے، جن کے ایمان کے اندر خرابی ہے، انہیں قرآن مجید کہتا ہے
جیسے یہ سورہ البقرہ کے اندر آپ دیکھیں اللہ انہیں ایمان کی دعوت دیتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فرحبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اللہ فرماتا ہے میرے نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کیے ہیں، اور اس کے بعد مجھ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو۔ میری اس کتاب پر جو میں نے یہ قانون تمہارے درمیان بھیجا ہے اس کو مانو، اس پر ایمان لاؤ۔ اس کے کافر مت بنو، اس نے جو فیصلے کیے ہیں ان فیصلوں کو تسلیم کرو، اس کی مخالفت مت کرو۔ دنیا کے تھوڑے سے مفادات لے کر اللہ کے کتاب کے فرق سے مت اڑاؤ، اور دیکھو حق و باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرنا، حق و باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرنا کہ میں توحید کا اقرار کرتا ہوں ساتھ میں شرک بھی ہے، سنت کا اقرار کرتا ہوں ساتھ میں بدعت بھی ہے، ایمان کا اقرار کرتا ہوں ساتھ میں کفر بھی ہے، گناہ بھی ہے۔ ان چیزوں کو ملاؤ مت، الگ الگ رکھو دونوں چیزوں کو۔ اور آگے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، بدنی اور مالی دونوں طریقوں سے اللہ کا حکم مانتے ہوئے قربانی اور ایثار کا جذبہ پیدا کرو، صلاۃ ادا کرو اور زکوٰۃ دو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان لا کر تم ان جماعت المومنین کے ساتھ، اللہ کے رسول اور اس کے اصحاب کے ساتھ تم بھی جو ہے اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرو، اللہ کے احکامات کے سامنے جھکو، رکو کے اندر چلے جاؤ۔ جو لوگ رکو کر رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی رکو کرو۔ ان کو دعوت دی جا رہی ہے، بد عقیدہ لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ ایمان لا کر ان کی جماعت کے اندر تم شامل ہو جاؤ۔ آج اس کے بالکل الٹ ہو رہا ہے۔ ایک مومن شخص وہ ایک ایسے امام کے پیچھے جو اللہ کی کتاب کی آیتوں سے اجرت لیتا ہے، حق اور باطل کو ملاتا ہے، اللہ کی کتاب کا کفر کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جا کے ان کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے اور ان کے پیچھے نمازیں شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیں کتنا واضح فرق ہے کہ اللہ کی کتاب نے کیا کہا تھا اور یہ کیا کر رہا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت مشرکین کے متعلق کہتا ہے اولئک حبطت اعمالهم، ان کے اعمال برباد ہیں، اللہ کے یہاں ان کے عمل قبول نہیں ہے۔ قرآن مجید مشرک کے بارے میں کہتا ہے انما المشرکون نجس، بے شک مشرک نجس ہے، پلید ہے، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد ہجرت کا 9واں سال ہے اور اعلان ہو رہا ہے کہ اس سال کے بعد مشرکین جو ہے وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکے، مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ نے پابندی لگا دی ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرک مساجد کی تعمیر نہ کرے۔ لا ینال احد الظالمین، ان ظالموں کے ساتھ نے امامت کا وعدہ نہیں کیا ہے، یہ امام نہیں بن سکتے ہیں، یہ اللہ کے گھر کے متولی نہیں بن سکتے ہیں، یہ اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید
مومنین کو حکم دیتا ہے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، جس طرح یہ مل کر تم سے قتال کرتے ہیں، مومنوں تم بھی مل کر ان سے قتال کرو۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ان کے سامنے اللہ کی کتاب کو واضح طور پہ بیان کرو کہ یہ ہے اللہ کا قانون، اس کو تسلیم کرو، اور اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو اس کے بعد فَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ ان مشرکوں سے اعراض کریں، یہ نہیں کہ ان کو امام بنائیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ قرآن مجید ان آیات کے اندر آپ دیکھیں، سورۃ انفال، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، وہ لوگ جو اللہ کے قانون کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کے اس ضابطۂ حیات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، فرمایا یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، فرمایا مومنوں اگر یہ کام تم نہیں کرو گے، کون سا کام؟ یہ کام کہ جس طرح یہ تمہیں دوست نہیں مانتے، آج آپ دیکھیں آپ کا جگری دوست ہے، آپ کا جگری دوست ہے، آپ کے اور اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اس نے آپ کے ساتھ بھی بڑا احسان کیا ہے، آپ نے اس کے ساتھ بھی بڑا احسان کیا ہے، لیکن آپ اللہ کی کتاب اس کے سامنے بیان کرے وہ بدعقیدہ ہے، اور انہیں آپ کہے کہ ولی اور نبی یہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا، یہ عالم الغیب نہیں ہے، یہ اولادیں نہیں دے سکتا، یہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی اور اس کی دوستی پھر کیا ہوتی ہے، آپ کی اور اس کی دوستی کا پھر کیا حال ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ مشرک ہے، لیکن آپ سے زیادہ وہ اپنے عقیدے پر جماعت دکھائے گا اور احتجاج کرے گا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، نفرت کا اظہار کرے گا۔ قرآن مجید یہ نقشہ ان کا جو ہے مختلف صورتوں کے اندر کھینچتا ہے، جس طرح سورہ آل عمران کے اندر آپ دیکھیں اللہ بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، مومنوں اپنے سوا کسی کو رازدار مت بنانا، اتنی خاص دوستی تمہاری کسی سے نہیں ہونی چاہیے، ہاں اچھا برتاؤ سب سے کرو، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی باتیں کرو، لوگوں کی مدد کرو، قرآن نے بھی اس کی اجازت دی اور اللہ کے رسول نے بھی کر کے دکھایا ہے۔ معاشرے کے اندر لوگوں کی مدد کرو، گرے ہوئے لوگوں کو اٹھاؤ، مساکین اور محتاجوں کی ضرورت پوری کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، مقروضوں کا قرض ختم کرو، قید میں جو لوگ ہیں ان کو چھڑاؤ، جو مریض ہیں ان کے علاج کا بندوبست کرو، جن کا گھر رہنے کے لیے نہیں ان کو گھر دلاؤ، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، یہ انسان ہے تمہاری طرح، یہ انسانی ضرورت ہے، بالکل ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا، نہ رسول منع کرتا، مشرک ہے، کافر ہے، مجوسی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، جس عقیدے جس مذہب سے بھی اس کا تعلق ہے، اس کی جو انسانی ضرورت ہے آپ پوری کریں اور اس کی مدد کریں، آپ کو اسلام منع نہیں کرتا ہے، اسلام آپ سے یہ کہتا ہے کہ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، ان کے ساتھ رازداری نہ رکھو، رازدار ان کو نہ بناؤ، جیسے سورہ توبہ کے اندر بھی دیکھیں اللہ رب العزت مومنین کی صفت بیان کرتا ہے، فرمایا وَلَمْ يَتَّخِذْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا، یہ اللہ اور اس کے رسول
اور مومنین کے علاوہ ولیجہ کسی کو ولیج نہیں بناتے ہیں. ہمارے زبان کے اندر اس کو جگری دوست کہتے ہیں. ولیجہ ولد سے ہے. ولد کہتے ہیں ایک چیز کا دوسرے چیز کے اندر اس طرح داخل ہو جانا کہ وہ بالکل غائب ہو جائے اور جس چیز کے اندر داخل ہو گیا ہے صرف وہی نظر آئے یا خود نظر نہ آئے. ایسا ہم تعلق کسی مشرک کے ساتھ، کافر کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے منکر کے ساتھ، اس کے رسولوں کے دعوت کے منکرین کے ساتھ ایسا تعلق ہمارا نہ ہو کہ ہماری اپنی حیثیت جو ہے وہ مجروح ہو جائے، ہماری اپنی حیثیت جو ہے وہ ختم ہو جائے، ہم اپنے عقیدے کا اظہار نہ کر سکے، ہم اپنے عمل کا اظہار نہ کر سکے، ہم اپنے دین کو بیان نہ کر سکے، ہماری وہ اصلی صورت جو ہے وہ باقی نہ رہے. ان کے شادی بیاہ کے اندر ہم شرکت کریں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہو رہی ہے. ہم اور آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ہمیں دعوت دی جاتی ہے شادی کی. اب اگر ہم نہیں جائیں تو رشتہ دار ناراض ہوتا ہے، اگر ہم جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں بے پردگی، مرد و زن کے مخلوط مجالس مہیا بنائی جا رہی ہے، لوگ ناچ رہے ہیں، ڈھولک بج رہے ہیں، ساری رسمیں، ساری خرافات، سارے بدعات، سارے شرکیات، سارے گناہ وہاں ہو رہے ہیں. اگر ہم منہ کھولتے ہیں تو ناراضگی ہے، اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو گنگے شیطان ہیں. یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو ٹٹولا نہیں ہے، اس پہ غور و فکر نہیں کیا ہے کہ ہم مومنین کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس قسم کا تعلق رکھیں. ہم رسول کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا ہو اللہ کے رسولوں کے ساتھ کہ ہم ان کے اندر داخل ہو جائے اور اپنی ہماری حیثیت ہی ختم ہو جائے، ایسے نظر آئے کہ یہ رسول کی جماعت کے لوگ ہیں، یہ ہے وہ اصل میں رسول کی جماعت کے لوگ. ہم اللہ کے قوانین کے رنگ کے اندر ایسے رنگ ہو جائے کہ ہماری اپنی اصلی شکل اور صورت کوئی باقی نہ رہے، بس وہ اللہ کا دین ہمارے اوپر غالب آ جائے. جہاں بھی رہے، جس مجلس کے بھی اندر رہے، ہمارا تعارف اسلام کے ساتھ ہو کہ یہ مسلم ہے، یہ مومن ہے، یہ اللہ کے دین کا ماننے والا ہے. کسی کافر، مشرک، کسی طاغوتی نظام کا رنگ جو ہے ہمارے اوپر غالب نہ ہو. اللہ بیان فرماتا ہے واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے. اور یہاں دیکھیں سورہ آل عمران کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ تم ان کو رازدار مت بنانا، لا یعلونکم خبالا، یہ تمہارے نقصان میں کسی قسم کی کوتاہی اور کمی نہیں کرتے ہیں. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، یہ وہ کچھ چاہتے ہیں جس سے تمہیں تکلیف ہو، جس سے تمہیں تکلیف ہو. شرک سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ بدعت سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ گناہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر تکلیف ہمیں ہوتی ہے تو یقیناً ہم مومن ہیں، اور ہم مومن ہو کر پھر اپنے تکلیف کو جو ہے دوہرائیں گے نہیں بار بار. ایک دفعہ تکلیف ہو گئی بس کافی ہے. لکم دینکم ولی دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تمہارے لیے تمہارا دین. ٹھیک ہے، دنیائی تعلقات ہم رکھیں گے، دعا سلام رکھیں گے، آنا جانا رکھیں گے، لیکن یہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارا دین الگ ہے اور تمہارا دین الگ ہے. بالکل یہ واضح ہونا چاہیے. لکیر کھینچتے ہم. اللہ فرماتا ہے قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے دل کے جو غصے ہیں وہ ان کی زبانوں سے، اللہ فرماتا ہے ان کے منہوں سے، اللہ فرماتا ہے وہ ظاہر ہو رہے ہیں، وہ ظاہر ہو رہے ہیں. وما تخفی صدورہم اکبر، اور ان کے دلوں کے اندر جو بغض چھپا ہوا ہے وہ تو بہت ہی بڑا ہے. اللہ فرماتا ہے وہ تو بہت ہی بڑا ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون،
اس طرح اللہ اپنے آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو مومنو تم۔ آج اللہ فرماتا ہے یہ تمہارا حال ہے، ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ یہ تم سے محبت نہیں رکھتے ہیں۔ دیکھیں مومن کی تو صفت یہ ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ یہ جو ہے وہ کئی لوگوں سے محبتیں کرتا ہے اللہ کی محبت کی طرح، لیکن جو مومن ہوتا ہے اس کی محبت اللہ سے شدید ہوتی ہے یا نہیں؟ تو جو مومن ہوتا ہے وہ کم از کم اللہ کے بارے میں گالی تو برداشت نہیں کرے گا نا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے شتمنی ابن آدم، شرک کر کے یہ انسان اللہ کو گالی دیتا ہے، تو ایک شخص اگر میرے رب کو گالی دیتا ہے اور میں مومن ہو کر اس سے دلی محبت رکھوں، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے زیادہ دلی محبت کیا ہوگی کہ اس کو میں نے احتراماً، ادباً، تعظیماً، قدراً آگے بڑھایا ہوا ہے اور اس کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ میرا امام ہے، اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے قاتلوا، اس سے قتال کرو، عارض اس سے منہ پھیرو، انما المشرکون نجس، یہ پلید ہے، اولئک حبطت اعمالهم، اعمال اس کے برباد ہے، اور میں اس کو امام بنا کے اس کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ یا تو تسلیم کرو کہ آپ کا عقیدہ جھوٹا اور غلط ہے اور اس کا عقیدہ صحیح ہے، یا پھر اپنے اس عمل کے اندر تھوڑی سی نظر ثانی کرو کہ آپ جو کچھ